السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے جناب کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ آج ہم ثابت کریں گے کہ واقعی پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور یہ واقعی پاکستان ایک زرعی ملک ہے یا تھا یا ہوگا آنے والے وقت میں۔ تو آج ہم آپ کو ایک لائیو پروف دکھائیں گے کہ کیسے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور کیسے کہا جاتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک ریسرچ پیپر، کہا گیا کہ جناب پاکستان میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے۔ تو کیا واقعی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے؟ کہتے تو یہ ہے نا کہ جیسے ریڑھ کی ہڈی انسان کا، جیسے کسی بھی بلڈنگ کی بات کریں تو اس کے جو ستون ہوتے ہیں، اس کے جو پلر ہوتے ہیں، وہ اس کی کھڑا کرنے میں اس کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر کسی کو اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی کو چوٹ آ جائے، کوئی گر جائے، تو اس کے بعد وہ کس طرح وہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ سانپ کو اگر آپ نے مارنا ہو، کل کرنا ہو، تو اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی سب سے پہلے ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کو فریکچر کرتے ہیں۔ جب وہ فریکچر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اور جب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر وہ ڈستا نہیں۔ تو قصہ مختصر بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ چلیں جی، مان لیا پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اچھا، پاکستان میں کیا ہے؟ اللہ پاک نے 4 موسم دیے ہیں، بہار، خزاں، گرما، سرما، 4 موسم آ گئے ہیں۔ اللہ پاک نے پاکستان میں ربی کی فصل دی ہے، خریف کی فصل دی ہے، مان لیا جی۔ اللہ پاک نے اس وطن عزیز میں بیش بہا نعمتیں دی ہیں، مان لیا جی۔ لیکن آج ہم نے جو مین ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ جو ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ تو ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو تھوڑے ہی لمحات کے بعد، کچھ ہی لمحات کے بعد کہ پاکستان تھا زرعی ملک یا ہے۔ چلیں جی بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ گندم چاول کی پیداوار میں پاکستان سب سے آگے ہے، اور ابھی میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم بقیہ بات کرتے ہیں۔ یہ ناظرین دیکھ لیں آپ، پاکستان ایک زرعی ملک، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کو آٹے کا رکشہ نظر آ رہا ہے، یہ والا گرین جو بیگز نظر آ رہے ہیں نا، یہ آٹے کا رکشہ ہے، آٹا کے تھیلے اس پہ پڑے ہیں، اور یہ خواتین کی کثیر تعداد یہاں پہ آٹا لینے کے لیے آئی بیٹھی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ٹرالا ایک سائڈ ہو گیا، اب دوسری سائڈ یہ دیکھیں، یہ مرد حضرات ہیں، مرد حضرات۔ یہ دوسرا ٹرالا، دوسرا رکشہ لگا ہوا ہے آٹے کے تھیلے کے لیے۔ چلے اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ نے دیکھ لیا، چلے اب ہم اس پہ کچھ روشنی ڈال لیتے ہیں 100 واٹ کے بلب سے۔ تو بات کرنے کا مقصد بیسیکلی کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، بات کرنے کا مقصد ہم اپنے اندر جو ہے یہ درد محسوس کرنا ہے، یہ جو ہے اپنی قوم کا جو ہے، اب کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بولوں اس بارے میں۔ تو بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا جو ابھی، وہ کیا پڑھ رہا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان گندم، چاول، کپاس یہ دنیا بھر میں فروخت کر کے کافی زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے۔ نہ صرف فروخت کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں بلکہ چوری کر کے بھی زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اوپرلی مشینری گورنمنٹ کی، منسٹر حضرات، اور سٹاک کر کے بھی زر مبادلہ کماتے ہیں، سٹاک کر کے مہنگا کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں، چوری کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ پتہ چل جائے کہ یہ ایک چیز بڑھ رہی ہے، ایک چیز کی قیمت جو ہے ملک پاکستان میں بڑھ رہی ہے، تو اس کو سٹاک کر دیتے ہیں، وہ بیچنا بند کر دیتے ہیں، اور تاکہ وہ مہنگی ہو جائے اور پھر بعد میں ہم زیادہ نفع کما سکیں، تاکہ وہ قبر میں بھی ہمارے کام آ سکے، تاکہ وہ قبر میں ہم اس کو اے سی لگوا سکیں، ایئر کنڈیشن لگا سکیں، اس میں ہیٹر لگوا سکیں، اس میں جو ہے اس پیسوں سے آپ جو ہے قبر میں جو ہے اپنی لینڈ کروزر رکھ سکیں، اس پیسوں سے آپ قبر میں جو ہے دنیا بھر کی جو آسائشیں دنیا میں دیکھی تھی، دنیا میں جو آپ نے زندگی کا سکون کرنے کے لیے کیا کچھ کیا تھا، گاڑیاں، گھر، بنگلہ، یہ وہ چیزیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ قبر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان انجان قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ قبر میں تو آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں جانا ہے، قبر میں آپ کا جسم جانا ہے، آپ کا ایک کفن جانا ہے، ایک گوشت ہونا ہے، وہ کیا ہو جانا ہے، گل سڑ جانا ہے، ڈیکمپوز ہو جانا ہے، خشک ہو جانا ہے، بس یہ بچنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچنا۔ بس اللہ ہدایت فرمائے ان قوم کو پتا ہے۔ تو کیسے یہ زر مبادلہ کماتا ہے؟ یار کماتا تھا لیکن اب نہیں کماتا۔ دیکھ لیں، یہ پاکستان 7واں بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے، 6واں یا 7واں نمبر ہے گندم پیدا کرنے میں، اور اس حال یہ ہے کہ یہ 2 رکشے کھڑے ہیں آٹے کے، اور ایک رکشے پہ میکسیمم 50 توڑے یا 50 تھیلے ہوں گے آٹے کے، اور عوام دیکھنے میں 500 سے کم نہیں ہوگی، 500 سے زیادہ ہی ہوگی، خواتین حضرات اور مرد حضرات کو ملا کر۔ تو کیا یار، کیا ہماری مینجمنٹ، ہماری گورنمنٹ کی مینجمنٹ، ہماری پلاننگ اتنی زیادہ ناکارہ، خستہ ہو چکی ہے، گھٹیا ہو چکی ہے کہ ہم ان غریب قوم کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے؟
کیا ہم ان لوگوں کا درد محسوس کرنے کے لیے ہمارے وہ دل نہیں رہ گئے؟ کیا ہمارے احساسات، کیا وہ جذبات نہیں رہ گئے ہمارے؟ دیکھ لینا، پہلے اگر آپ لوگوں کو ہر گھر میں وافر مقدار میں آٹا ہوتا تھا، اب اتنی زیادہ مہنگائی ہے۔ اول تو یہ ہے کہ اس دفعہ اتنی زیادہ، پہلی بات تو گندم ہے ہی نہیں۔ اگر گندم ہے بھی، اگر گندم لوگ مزدور حضرات ہاتھوں پہ کٹائی کرتے ہیں جا کر 5 من 1 ایکڑ کا وہ لیتے ہیں، تو وہ تو 5 ایکڑ لے کر اپنا سال کا گندم آٹا تو بنا لیں گے، لیکن وہ اس دورانیے میں وہ کمائیں گے کہاں؟ وہ کھائیں گے کہاں سے؟ صرف گندم نہیں کھائیں گے، صرف آٹا نہیں کھائیں گے، ان کو چینی بھی چاہیے، ان کو گھی بھی چاہیے، ان کو دیگر بھی ضروریات زندگی کی اشیاء چاہیے، ان کو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بچوں کا دودھ چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو وہ اگر وہ آٹا کماتے ہیں، وہ آٹا بناتے ہیں، گندم بناتے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اگر وہ ان چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو پھر وہ گندم کا آٹے کا پیسے نہیں پورا کر پاتے۔ یہ اس سے بڑا المیہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں ایک زرعی ملک کے لیے کہ یہ جو ہے آٹے کے تھیلے 10 کلو آٹے کے تھیلے کے لیے 10 کلو آٹے کے تھیلے سے کیا بنتا ہے؟ کتنے دن نکل جاتے ہیں؟ 10 دن نہیں نکلتے، 5-6 دن نکلتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں نکلتے 10 کلو والے آٹے کے تھیلے۔ لیکن بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کیا حکومتی مشینری کا، گورنمنٹ کی پلاننگ اتنی ناکارہ، اتنی خستہ، اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے؟ تو یہ درد تھا جو آج میں نے ابھی اپنی پلیس پہ، ابھی میں نے کچھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا سیرگاہ پاک پتن میں، تو میں یہاں پہ دیکھا کہ رشے لگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلیں اس پہ کچھ روشنی ڈالوں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان زراعت جو ہے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کہ بری طرح فریکچر ہو چکی ہے، کسانوں کو کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ ڈی اے پی کو دیکھ لیں، پانی کے یونٹ کو دیکھ لیں، بجلی کے یونٹ کو دیکھ لیں، پانی کے اخراجات کو دیکھ لیں، پیسٹی سائڈ کی قیمتوں کو دیکھ لیں، کھادوں کو دیکھ لیں، لیبرز کو دیکھ لیں، ڈیزل کی قیمتوں کو دیکھ لیں۔ ایک طرف تو کسان بل بلا رہا ہے، رو رہا ہے، اور دوسری طرف غریب عوام جو ہے وہ پستی جا رہی ہے۔ نہ غریبوں کے لیے کوئی سبسڈی ہے، نہ کسانوں کے لیے کوئی سبسڈی ہے۔ تو اللہ رحم کرے پاکستان پہ، اللہ رحم کرے اس وطن عزیز پہ، اللہ رحم کرے کسانوں پہ، اللہ رحم کرے اس مزدور قوم پہ، اس عوام پہ۔ اللہ پاک اس ملک میں نیک حکمران جو غریبوں کا درد محسوس کرنے والا وہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس قوم کو دینی اور ملی غیرت عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک اتنا تھا۔ اللہ حافظ۔